الله 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 وفقني يا الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، کل گزشتہ کے درس میں وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین کے ذیل میں اور ضمن میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ مابقیہ جو باتیں تھیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جو مسند احمد میں مذکور ہے۔ اس میں یہ بات منقول ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز کے معاملے میں بھی 3 طرح کے تغیر ہوئے۔ مثال کے طور پر ابتدا میں یہ تھا کہ ایک شخص اگر نماز میں تاخیر سے پہنچتا تو نماز پڑھنے والے سے پوچھتا کہ کتنی رکعت ہوئی۔ تو حالت نماز میں گفتگو کرنے کی اور بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ بعد میں قوموا للہ قانتین اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دیا، تو نماز میں مصلی کے لیے کوئی دنیاوی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے روزوں کے معاملات میں بھی 3 طرح کی تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی بات، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، کہ جب آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابتدا میں ہر مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ یہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو نازل فرمایا، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے جا رہے ہیں۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ آغاز اسلام میں، جیسے کل بھی بات بتائی گئی تھی، کہ روزہ رکھنے اور فدیہ دینے، ان دونوں باتوں میں مومن کو اختیار دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں من شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم نازل ہوا۔ تو اب تندرست، صحت مند اور قوی شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم ہو گیا۔ البتہ ضعیف العمر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ناتواں ہو، روزہ رکھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے یا بمشقت وہ رکھنے پر قادر ہیں،
تو ان کے لیے آج بھی یہ حکم کیا ہے، باقی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دو تبدیلیاں ہوئی۔ اور تیسری تبدیلی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے قرآن مجید میں، کہ شروع میں افطار کر لینے کے بعد سونے سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت تھی۔ جیسی ہی نیند لگ جائے اور سو جائے تو اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب سونے کے بعد کھانے پینے اور ہم بستر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات ہو جاتی سونے کے بعد تو روزہ نہیں ہوتا، روزہ فاسد ہو جاتا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم والی آیت نازل فرمائی، اور اس میں بھی کیا کر دی گئی، رخصت دے دی گئی۔ تو یہ تین طرح کی تبدیلیاں روزے کے معاملے میں بھی کیا ہے، پیش آئی ہیں۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فدیہ کتنا دیا جائے، مقدار فدیہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اگر آپ گیہوں سے دینا چاہتے ہیں تو نصف سا، آدھا سا، جس کی مقدار ہمارے زمانے میں 1.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر بھی آپ دے سکتے ہیں، 1.25 سیر جو ہے یہ نصف سا ہوتا ہے۔ اگر آپ گیہوں نہ دینا چاہیں تو جو بازار کی قیمت ہے، بازار کی قیمت آپ کسی مسکین شخص کو مالکانہ طور پر دے دیں۔ یاد رکھیے مالکانہ دینا چاہیے، تملیغ ضروری ہے۔ آپ چاہے سوکھا غلہ دے دیں یا اس کو جو ہے کھانا آپ کھلا دیں، طعام و مسکین کی دونوں صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شرط ضرور یاد رکھیے کہ آپ جو مسکین کو جو غلہ دیں گے یا کھانا کھلائیں گے وہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا معلم ہے، آپ کا جو ہے وہ خدمتگار ہے، خدمت گزار ہے، آپ کا جو ہے نوکر ہے، تو آپ اس کو معاوضے کے طور پر دیں تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا، وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک روزے کا فدیہ آپ 2 آدمیوں کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے کئی روزوں کا فدیہ آپ کسی ایک مسکین کو ایک ہی تاریخ میں دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ منقول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس فتوے کو نقل کیا ہے۔ البتہ امداد الفتاوی میں بات لکھی ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسا نہ کریں، ایک ہی شخص کو ایک ہی معین تاریخ میں کئی روزوں کا فدیہ نہ دیں، احتیاط ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ حضرت اگر فدیہ دینے کی کسی کے اندر وسعت نہ ہو، اس کی بساط میں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے اندر وسعت نہیں ہے، آپ کی بساط میں نہیں ہے، تو آپ استغفار کریں، اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں، اور دل میں یہ نیت رکھیں اور یہ ارادہ رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے گا اور قدرت دے گا تو میں انشاءاللہ یہ فدیہ کیا کروں گا، ادا کروں گا۔ تیسری بات، فدیہ دینے میں حکمت کیا ہے؟ فدیے کی حکمت کیا ہے؟ جیسے کل بھی میں نے بات بتائی تھی کہ فدیہ
یہ روزے کا کیا ہے؟ بدل ہے۔ ابھی اس میں حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ بھئی آپ نے تو روزہ رکھا نہیں، حکم الہی کا امتثال نہیں ہوا، آپ کھانے پینے سے نہیں رکے، آپ نے ترک طعام ترک شراب نہیں کیا، تو ایک مسکین کو آپ کھلا پلا دیں، وہ بیچارہ کھائے گا اور کھا کر جو ہے اجر کا مستحق ہوگا، روزہ رکھے گا، کھائے گا، پیے گا، آپ کے حق میں دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا کیا کریں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اجر کے مستحق ہوں گے، اس لیے ایک مسکین کو اس کو جو ہے خوراک دینا ضروری ہے۔ اور یہ جناب یہ جو بدلہ ہے ایک روزے کا 2.25 سیر گیہوں، یہ بہت ہی کیا ہے؟ معمولی ہے اور بہت ہی کم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ خیر اور نیکی کے کام میں زیادتی کرے، اضافہ کرے، تو یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ بدرجہ بہتر ہے۔ من تطوع خیرا فهو خیر لہ، اس کے سلسلے میں صاحب روح المعانی نے بھی اور اسی طریقے سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول حضرت مجاہد، ائمہ تفسیر میں سے ایک امام ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ قدر واجب سے زیادہ دینا، قدر واجب سے زیادہ دینا یہ مراد ہے من تطوع خیرا میں، کہ جو مقدار آپ پر واجب ہے، جیسے میں نے بھی بتایا 2.25 سیر گیہوں ایک روزے کے بدلے میں آپ اس سے زیادہ دے دیں، 2.25 سیر کے بجائے آپ اس کی دوگنا دے دیں، جتنی قیمت آپ کو جو ہے اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے، مثال کے طور پر 50 روپے، تو آپ بجائے 50 روپے کے 100 روپے دے دیں، 200 روپے دے دیں، زائد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقدار واجب سے کم نہیں کیا جا سکتا، مقدار واجب سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زائد دے سکتے، فهو خیر لہ، یہ آپ کے حق میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ یہ قول ہوا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 سے زائد مسکینوں کو دینا، تطوع خیرا فهو خیر لہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مسکین کو نہ دیتے ہوئے 2 مسکینوں کو، 3 مسکینوں کو، زائد مسکینوں کو آپ دے، ان کا احتیاج دور کریں، یہ آپ کے حق میں بہت ہی اچھی چیز ہے، بہتر ہے۔ اور تیسرا قول ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ زہری فرماتے ہیں کہ جمع بین الاطعام والصیام مراد ہے۔ جمع بین الاطعام والصیام کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ فدیہ بھی ادا کر دیں اور روزہ بھی رکھ لیں، جمع بین الاطعام والصیام، کھانا کھلا دینا بھی ہوا اور روزہ رکھ لینا بھی ہوا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ تو دیکھیے الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ائمہ تفسیر کو بھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، اللہ حضرت ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کا درجات اللہ بلند فرمائے۔ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ فہم عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے فہم نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہارے لیے روزہ رکھ لینا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم
روزے کے فوائد کو اور اس کے فضائل کو جانو تو تم روزہ رکھو گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَن تَصُومُوا۔ اہل علم اس بات کو بخوبی سمجھ لیں گے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس سے پہلے دیکھو یطیقونہ، یہ غائب کا صیغہ تھا، قال الذین یطیقونہ فمن تطوع خیرا، یہ سب غائب کے صیغے ہیں، کوئی ایسا کر لے وہ ایسا کر لے، یہ غائب کی بات ہے۔ لیکن کہا وَأَن تَصُومُوا، تم روزہ رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنا مخاطب بنایا۔ اس کو بلاغت کی زبان میں اور بلاغت کی دنیا میں التفات من الغیبۃ الی الخطاب کہا جاتا ہے۔ عام آدمی شاید نہ سمجھے لیکن اہل علم اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ اس میں عجیب نکتہ ہے۔ کسی کو میں آپ کو اپنا مخاطب بناؤں اور آپ کے طرف جو ہے پوری توجہ کر کے آپ سے میں گفتگو کروں، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کا مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، تو آپ کو بڑی اندر دل میں خوشی ہو رہی ہوگی، حضرت نے مجھے اپنا مخاطب بنا کر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ لذت مخاطبت اس کو بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لذت مخاطب۔ تو ایک طرف ہے لذت مخاطبت اور دوسرے طرف ہے کلفت صوم۔ پھر روزے کی جو کلفت ہے، الفت نہیں کہہ رہا ہوں، کلفت تکلیف، روزے کی کلفت اور مشقت اور دوسرے طرف مخاطبت کی الفت، تو اس میں جو ہے کلفت صوم کا جو ہے کہ تلافی اور اس کا جبر ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ لذت مخاطبت کے ذریعے سے، اس میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بلاغت کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کنتم تعلمون، روزے کے فوائد اور فضائل کو اگر تم جان لیتے تو کبھی روزہ نہ چھوڑتے کہ روزہ کس درجے کی عبادت ہے اور کس معیار کی عبادت ہے۔ روح کو زندہ کرنے اور نفس و شہوات کو کچلنے میں عالی جناب اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، بے بدل چیز ہے روزہ۔ آپ کو اگر روح کو، اپنی روح کو تازہ کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، اور دل کو جو ہے جناب عالی اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کا تصفیہ کرنا ہے، اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے، اور نفس کو اور خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کچلنا ہے اس کو۔ مرتا نہیں نفس، بات میری شاید طویل ہو رہی ہے، نفس مرتا نہیں ہے، تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، سرد پڑ جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک حکایت لکھی ہے، مولانا صادق صاحب جی غور سے سنیں، سن رہے ہیں آپ؟ جی کہ ایک لکڑہارا تھا جو بیچارہ روزانہ پہاڑ کی طرف جاتا اور لکڑیاں چنتا، کاٹتا، گٹھا باندھتا، لا کر مارکیٹ میں، بازار میں فروخت کرتا۔ حسب عادت، حسب معمول بیچارہ سردی کے ایام میں بھی لکڑیاں چننے کے لیے اندھیرے رات میں، صبح کا جو غرض کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں لوگ لکڑیاں چنتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے گاؤں میں آ جاتے ہیں۔ تو بیچارہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر لکڑیاں چن کے لا کر اپنے گھر کے آنگن میں رکھ دیا اور تھوڑا سا سو گیا۔ جب سورج نکلا اور سورج کی تپش اس لکڑیوں پر پڑی تو اس میں ایک اژدہا تھا۔ وہ لکڑی سمجھ کر وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر چکا تھا، تو یہ بیچارہ بندہ یہ سمجھا تھا لکڑہارا کہ یہ لکڑی ہے، لکڑی سمجھ کر اس نے اس کو باندھ دیا تھا۔ لیکن جیسی اس کو گرمی محسوس ہوئی تو وہ لہرانے لگا اور لہرا کر آیا اور اسی لکڑہارے کی اس نے جان لے لی۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے سمجھانا چاہ رہے کہ نفس مرتا نہیں ہے، سکڑ جاتا ہے، ٹھٹر جاتا ہے۔ جہاں اس کو معاصی کی گرمی پہنچتی ہے، گناہوں کی جہاں اس کو حرارت پہنچتی ہے، تو پھر سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لہرانے لگتا ہے اور زندہ ہو کر پھر آپ کو ہی ڈسے گا، کسی اور کی جان نہیں لے گا۔ ہمارا نفس ہمارا ہی دشمن ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہمارا نفس جو ہمارے پہلو میں ہے نا، یہی ہمارا جو ہے دشمن ہے۔
اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس کے اور شہوات کی کچلنے میں روزہ بے بدل چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہر عمل کا اجر محدود ہے، ہر عمل کا اجر محدود ہے، مگر صبر اور روزہ یہ ایسی عبادتیں ہیں جناب کہ اس کا اجر محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے، غیر محدود ہے، اللہ اس کا اجر محدود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے حدیث میں پڑھا ہوگا صوم لی وانا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کیا دیں گے اللہ جانتا ہے، غیر محدود چیز ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کوئی حساب نہیں اس کا، بے حساب دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ نماز، دوسری بات، نماز لے لو، زکوٰۃ لے لو، حج لے لو، یہ عبادتیں ایسی ہیں جناب کہ ان کی ایک محسوس صورت ہے، ایک ڈھانچہ ہے ان کا، اس کی ایک شکل ہے، ایک محسوس ان کی کیا ہے، صورت ہے، اور اس صورت محسوسہ کو ریا وغیرہ کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، ریا وغیرہ کے ذریعے سے، دکھلاوے کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی صورت محسوسہ ہی نہیں۔ آپ میں بیٹھے ہیں، آپ روزے سے ہیں، مجھے کیا پتا، کوئی علامت ظاہر ہی نہیں ہوتی، کوئی روزے کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی اس کا سانچہ، کوئی ڈھانچہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ روزے سے ہیں یا روزہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی صورت محسوسہ نہیں ہے۔ جب اس کی صورت محسوسہ نہیں ہے تو روزے میں ریا کا دخل ہی نہیں۔ آپ روزے کو ریا کے ذریعے سے، ریاکاری کے ذریعے سے توڑ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم روزہ رکھو، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، چاہے تم صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے تم مقیم ہو، حالت اقامت میں ہو یا حالت سفر میں ہو، چاہے تم بوڑھے ہو گئے ہو، بمشقت رکھ سکتے ہو تو بھی رکھو۔ رکھنا تمہارے حق میں کیا ہے، بہتر ہے، اگر تم اس کے فوائد کو سمجھو اور اس کے فضائل کو جانو تو کبھی روزہ نہیں چھوڑو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔